اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ لکھنؤ میں طلائی اور نقرئی زیورات یعنی سونے اور چاندی کے زیورات کے بارے میں اور ان کے استعمال کے بارے میں بھی جان لیا جانا ضروری ہے۔ ایک ایسا دور بھی تھا کہ لکھنؤ کے تقریباً ہر انسان کو سستا ہونے کی وجہ سے سونا اور چاندی خریدنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ارزانی اور فارغ البالی کے دور میں آرائش اور زیبائش کا ذوق و شوق مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پہ تھا، البتہ مظاہروں کی نوعیت مختلف ہوتی تھی۔ قدیم لکھنؤ میں آرائش اور زیبائش کے متعدد طور طریقے مشترک تھے، مثلاً یہ کہ عطر کا ذوق قریب قریب ہر شہری کو تھا، جس کے سبب سے یہاں کے در و دیوار ہمہ وقت خوشبو میں بسے رہتے تھے۔ عطر کے علاوہ آنکھوں میں سرما اور دانتوں میں مسی لگانا بھی عام رواج تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک سرما مقوی بصر یعنی آنکھوں کو قوت دینے والا اور مسی دانتوں کو جلا دینے کے لیے کارآمد سمجھی جاتی تھی۔ مہندی لگانے کا شوق بھی مردوں اور عورتوں میں مشترک تھا، طرز ضرور مختلف تھا، لیکن مہندی سبھی ہاتھوں اور پیروں میں لگاتے تھے۔ رؤسا اور عمائدین کے بلند پایہ مذاق اور ان کی طبیعتوں میں لطافت اور نزاکت کی بدولت لکھنؤ کے سنار بھی بڑے فنکار اور صناع تھے۔ ہر بڑے گھر سے کوئی نہ کوئی سنار وابستہ رہتا تھا۔ اس طبقے میں تقسیم کار کا اصول رائج تھا۔ بعض لوگ صرف سنار تھے اور سونے کے زیورات سادے بناتے تھے۔ انہیں سادہ زیورات میں بہتر سے بہتر حسین و جمیل وضعیں نکالی جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ عام طور سے نگینے نہیں جڑتے تھے۔ جڑاؤ زیورات بنانے والا دوسرا طبقہ تھا جس کو سادے کار کہتے تھے۔ ان لوگوں کو رنگ سے رنگ ملانے اور پتھر سے پتھر جوڑنے میں بڑا سلیقہ حاصل تھا۔ معمولی سناروں کو چاندی میں سونا ملا کر گنگا جمنی کام بنانے کا جتنا اچھا سلیقہ تھا، ویسا ہی پتھر میں پتھر ملا کے زیور بنا دینے میں سادہ کاروں کو کمال حاصل تھا۔ اس زمانے میں ایک انگوٹھی میں چھوٹے چھوٹے 5 ساز سے لے کر 9 نگینوں تک کے جڑوانے کا بہت رواج تھا۔ سادہ کار اس خوبی کے ساتھ ایسی انگوٹھیاں تیار کرتے تھے جن میں 5 سے 7 نگینے مناسب مقام پر ہوتے یا 8 نگینے ارد گرد اور ایک مقابلتاً بڑا درمیان میں ہوتا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ کسی نگینے کا ڈھیلا ہو کر گر جانا بہت بڑا عیب تھا۔ نگینوں کو دبانے کے لیے جو کانٹے ابھارے جاتے تھے وہ انگلیوں کی طرح پتھر کو دبائے رکھتے تھے۔ ان کانٹوں کا گھس جانا بھی آسان نہ ہوتا تھا۔ برسوں کے بعد یہ صورت پیدا ہوتی تھی کہ یہ گھس جایا کرتے تھے۔ زیورات کے جواہرات بھی زیادہ تر شہری میں تیار ہوتے تھے۔ پتھروں کی کھڑیں مختلف مقامات سے آتی تھیں، مثلاً نیلم کی کھڑ کشمیر سے، زمرد کی کھڑ پنہ سے اور یاقوت وغیرہ کی لنکا سے آتی تھی۔ انہی کھڑوں کو نگینہ ساز تراش کے زیورات کے مختلف اوزار اور جسامت کے نگینے بناتے تھے۔ اس طرح متوسط طبقے کے بس میں بھی ان کی خریداری ہوتی تھی، البتہ رنگ ڈھنگ سنگ کی خوبیوں کے لحاظ سے نگینوں کی قیمتیں بالا سے بالا تر ہوتی تھیں۔ بیرون شہر سے آئے ہوئے در شہوار، در غلطاں، یاقوت رمانی، عقیق یمنی، فیروزہ نیشاپوری وغیرہ کی خریداری صرف رؤسا اور امراء تک ہی محدود رہتی تھی۔ پرانے لکھنؤ میں دیسی اور بدیسی جواہرات کی بڑی کھپت ہو جاتی تھی، پھر بھی کچھ مال بچ رہتا تھا جو دوسرے مقامات پر فروخت ہو جایا کرتا تھا۔
رفتہ رفتہ نگینہ سازی کا ہنر ختم ہو گیا، اور جو باقی رہ گیا وہ صرف کہنے کو ہے۔ اب شہر والے قیمتی جڑاؤ زیورات کی خوگر بھی نہیں ہیں، سادے زیورات بھی عنقا ہیں۔ سادہ کاری کا فن مفقود ہے۔ پرانے رئیسوں پر زوال آنے کے بعد یہ نقصان بھی جھیلنا پڑا کہ فنکاری اور صنائی کے کمالات بھی لکھنؤ سے رخصت ہو گئے۔ ابھی کچھ کاریگر اپنی دکانیں کھولے اور کاریگری کرتے دکھائی دیتے تھے، ان میں زیادہ تر نگینہ ساز تھے، اور کچھ زیورات پہ نقش و نگار بنانے والے، خطاطی کرنے والے اور کندن کا زیور بنانے والے تھے۔ ابھی چند دنوں پہلے جب میں نے کپتان کے کنویں کا دورہ کیا تو وہاں پر صرف ایک نگینہ ساز ملا جو کہ خاموشی سے بیٹھا ہوا شاید اپنے کسٹمرز کا، گراہک کا انتظار کر رہا تھا، اور کنویں کو لوگوں نے پاٹ کر طرح طرح کی دکانیں کھول لی ہیں۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے اور اس کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے اور لکھنؤ والوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا مالک ہے۔ لیکن ہر مقام اور ہر تاریخی اہمیت رکھنے والی جگہ کی طرح یہاں کی بھی بے بسی اور بربادی دیکھنے کے قابل ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ اس مقام کی اہمیت کیا ہے۔